اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صفحہ ذرا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزاء صفحہ ذرا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہی سارے ولایت ہے، کائنات کی ملکہ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ جملہ ایک دفعہ پھر دہراؤں، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ شاہ جی وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ یا ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید بیان نہیں کرتے، اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو وہ لے آ وہ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے۔ یعنی دوست احباب سے میری بات، امام حسین کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا اللہ کے لیے کسی دروازے کا محتاج۔ بات اسی ذات سے شروع کرنے جا رہا ہوں کہ جس ذات کی آج مجلس ہے۔ یہی جملہ اگر آپ نے وصول فرما لیا تو اگلی منزل انشاءاللہ آسان ہے۔ کون حسن بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو آپ اٹھا لے کسی دروازے کو محتاج کرو۔ فضائل کے دروازے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ جس کی مجلس ہے نسل کو پتہ تو چلے اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ تمہیں یہ سارے ولایت میں رکھے۔ بھائی جان میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ چلو ایک جملہ اور سن لو، جو حسن کا محتاج ہو زمانہ اسے حسین کہتا ہے۔ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اب اتنے سارے عظیم اجتماع میں سے 20-25 بندے بھی ہاتھ بلند کر گئے تو میں مطمئن ہوں جو حسن کا محتاج ہو زمانہ اسے حسین کہتا ہے، اور حسن جس کی بارگاہ میں سجدے کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ ایک جملہ اور تبدیل کر دوں، کون حسن جو چلتے چلتے اپنی جگہ سے قدم اٹھائے تو جس کے پیروں تلے آئی ہوئی مٹی کے ہر ذرے یوسف سے حسین ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ صدر کی نثار سے گزر گئی امام حسین کو مسئلہ جی کر جی کر ایک صدر اور بدل دوں، لفظوں سے کہنا میری بچپن
اور شہادت ہے، سارے جانتے ہو میرا مزاج. کون حسن؟ 15 رمضان 3 ہجری، شہر مدینہ، محلہ بنی ہاشم. چپ مجمع میں ہیرا ضائع کرنا ہی نہیں ہے، بولو گے تم ایسے جیسے بولنے کا حق ہے. 15 رمضان 3 ہجری، شہر مدینہ، محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کو جی کرا، جی کرا. ہاتھ اٹھاؤ نا بھائی جان، ہاتھ اٹھے گا تو پتہ لگے گا بول رہے ہیں. جی کرا. میں اللہ کا بتاؤں گی، مجھے تو باتیں اسی طرح کی آتی ہیں. اگر قبول فرما لو تو جانتے ہو سارے، اللہ تمہیں سارے ولایت میں رکھے. 15 رمضان 3 ہجری، شہر مدینہ، محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر. حجاب اللہ بی بی کی تطہیر معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسن کہتے ہیں. جی کرنا، جی کرنا. جو آپ ہے امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. بکار بھائی بندے بکواس کرتے ہیں، ہماری طرح آتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بحث ملا کی ہے، مجھے کلندرانہ مزاج لوگوں میں ابوذر طبیعت رزق تقسیم کرنا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں دنیا میں کیسے آتے ہیں. سین تطہیر میں وقت فاجر 60 برج والوں 3 مصلے بچھے ہوئے تھے. 60 برج والوں تم اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو جملے کی قیمت نہیں ہے جو دو گے، محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. میں ساری زندگی وہیں علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. 3 مصلے جناب سیدہ کے صحن میں بچھے ہوئے تھے. ایک پہ رسول تھے، ایک پہ امیر تھے، ایک پہ بطول تھے. کیا بات ہے. میں شکر گزار ہوں اتنا پیارا معیار سماعت سیدہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اگر یہ معیار سماعت ہے تو آؤ میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جاؤں. ایک پہ رسول، ایک پہ علی، ایک پہ بطول. ابھی بھی کچھ بندے ساتھ نہیں ملے تو میں بات آسان کر دیتا ہوں. ایک مصلی پہ وہ تھا جو آنے والے کا نانا تھا. شاباش شاباش. اب بھائی جان کو دیوار کے سارے بیٹھے ہیں، بول سکتے تو بولیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مرد کی یہ شان ہی نہیں ہے وہ آل محمد کے ذکر میں چپ کر کے بیٹھ جائے. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا مرد کی تعریف کیا ہے، مرد کہتے کسے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ان الرجل من احبنا. مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو آج اٹھا کر کسی دروازے میں محتاج نہ ہو. سیدہ کا لال آپ کو حسان بھی بولنا چاہیے. آل محمد کے ذکر میں بولنے سے عبادت بڑھ جاتی ہے. اچھا جی، 3 مصلے. ایک پہ وہ تھا جو آنے والے کا نانا تھا، ایک پہ وہ تھا جو آنے والے کا بابا تھا، ایک پہ وہ تھی جو آنے والے کی ماں تھی. اب ایسے آسان میں کر ہی نہیں سکتا. رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کرا. جانتے ہو منت کرنا مجھے آج تک نہیں آئی. بھائی جان خوش آمدی میں ذاکر ہی نہیں ہوں. مجمع کی منت ساری زندگی میں نے مانگی نہیں ہے. منت میں آج بھی جناب سلمان کی کرتا ہوں، آج بھی جناب ابوذر کی کرتا ہوں، آج بھی جناب فضا کی کرتا ہوں. تو سوچتا رہ جائے گا میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر. علی سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر. سیدہ سجدے میں جھکی، اللہ حسن عطا کر. نبض بے ترتیب نہ ہو جائیں تو فکرہ کہہ دوں سجدے میں جھکنے والے 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک ہاتھ بھی تو نہیں رہ گیا جو خیرات سے جی کر رہا. اللہ تمہیں سلام. جھکنے والے 3 تھے. امام حسین آپ کو جی کر. امام حسین کوئی طبیعت چھوڑی ہے جناب نے سنا. اللہ آپ کو اشارے میں ولایت دے کہ سجدے میں جھکنے والے 3 تھے. امام حسین آپ کو سلام. تہہ دل سے شکر گزار. اٹھے تو 4 تھے. جناب سیدہ کے ہاتھ میں مولا حسن ہے. رسول سامنے آئے. سیدہ فرماتی ہے بابا میرے لال کا نام تو رکھے.
جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ، فکرہ با فکرہ میں نے تمہیں آگے کی سیر پہ لے کے جانا ہے. بابا میرے لال کا نام تو رکھیں. رسول آواز لے کے کہتے ہیں نہ میری شہزادی، آج اس لال کا نام نہ تو رکھے نہ میں رکھوں گا. فکرہ تو میرے اپنے مزاج کا بھائی جان، یہ مجھے پتا ہے کہ ہر مجمع میں پڑھنے والی یہ بات ہی جو میں آپ کے سامنے تقسیم کرنے جا رہا ہوں. اس ماحول میں سے 20-25 بندے بھی نکل آئے تو میں مطمئن جاؤں گا. ویسے مجھے امید ہے کہ سارا ماحول میرا ہم سفر ہے اور جملہ دینے کی دیر ہے، پھر آپ سارے اس کے مرتضیٰ میں جھوم جائیں گے. یا رسول اللہ نام رکھیں. سرکار فرماتے ہیں آج اس لال کا نام نہ میں رکھوں گا نہ تو رکھے گی. سیدہ کی آواز ہی بابا پھر کون رکھے گا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں آج اس لال کا نام وہ رکھے جس کا کل نام ہم نے اللہ رکھا. گل ہو گئی ہے نا، ہر ممبر پہ کرنا نہیں جانا کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا امام حسین تمہیں سلام. جس کا کل دن رات کے بھائی سفر ہے، جگراتے ہیں، گلا بھی تھکا ہوا ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا ساتھ دیا. مجھے امید نہیں تھی کہ میں اتنا پڑھ پاؤں گا، لیکن کمال کر دیا آپ نے. سیدہ نے آپ کو معیار سماعت اتنا اچھا عطا کیا ہے. یہی حسن تھے، نانا کی گود تھی، مسجد نبوی تھی. توجہ. اور رسول باز فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، ممبر پہ رسول موجود تھے اور حسن نانا کی آغوش میں تھے. سوکھی گالتے بندے چپ کر جاندے نے تے پھر جملہ بدلنا پہ جائے گا. منظر بدل دوں. مرج البحرین یلتقیان کی آغوش میں لولو والمرجان کی حقیقت تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو لفظ سن کے بولنے کے عادی ہیں چھوٹ گئے ہو تو جملہ پھر بدل دیتا ہوں. آغوش عصمت میں طہارت کا قرآن تھا. اچھا جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں یہ ینگ جنریشن بھائی جان جو پڑھے لکھے احباب ہیں. ماسٹر صاحب میں اردو ادب کا جو بھائی جان لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے میں جملہ بدل دوں. رسول کی آغوش میں وہ آئینہ تھا کہ جس میں اس نے خود کو دیکھ کر حسن امام حسین اور بھی گال لینا. کم از کم پنڈی کراچی کا مجمع ہوتا تو پھر میں مطمئن ہو جاتا. اللہ تمہیں اشارے میں لائے. وہ آئینہ تھا جس میں اس نے خود کو دیکھ کر حسن کہا. اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. اچھا جس بندے کا ایمان ہے کہ حسن اترے ہیں ماں کے سجدے میں، وہ بندے ذرا ہاتھ تو بلند کرے. الحمدللہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہو گیا. سیدہ کا لال تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. یہ میں نے اپنی تسلی کے لیے ہاتھ نہیں بلند کروائی، غدیر کی یاد تازہ ہو گئی ہے. آؤ میں سطریں 4 پڑھنے جا رہا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں. 4 مصرے لوح دل پر لکھنے والے پڑھنے جا رہا ہوں، اور مصرے نہیں ہے، پیغام ولایت ہے. کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں جس کے طفیل دین بھی رہتا ہے لاس میں. اس کے پدر کے ذکر سے باطن صلات کیوں جس کا نزول ہوتا ہے ماں کی نماز میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے. پیارا اللہ نے آپ کو چہرہ دیا تو بولیے. امام حسین آپ کو اشارے ولایت میں رکھے. کیوں تجھ کو یہ اعتراض ہے اس ایک راز میں جس کے طفیل دین بھی رہتا ہے ناس میں. اس کے پدر کے ذکر سے باطل صلات کیوں جس کا نزول ہوتا ہے ماں کی نماز میں. یہ معیار پہ آ گئے ہو تو آؤ اس سے اگلے درجے کی بات کرنے جا رہا ہوں. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے. جو شاعری اصناف سے بھائی واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں میری بات کو کہ چھوٹی بیر میں بڑی بات کہنا یہ دینے والے کی عطا سے ممکن ہو سکتا ہے، عام بندے کی بات ہی نہیں ہے. بیر چھوٹی ہے، بات بڑی کرنے جا رہا ہوں. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے، خدا کا جلوہ دکھا رہا ہے. اللہ تمہیں اشارے میں ولایت میں رکھنا. تو آزما لے اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں. جان دو میرے پاس
پاس وہ نسخہ یہ ہے مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا ورنہ کوئی داد نہیں ہے. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے, خدا کا جلوہ دکھا رہا ہے, اور نام حیدر سے چلنے والوں حسن تو سجدے میں آ رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کتنے پیارے لگ رہے ہو. امام حسین کو میں سلام ہوتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بسم اللہ جیو. کمال ہوگی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے, خدا کا جلوہ دکھا رہا ہے, اے نام حیدر سے جلنے والوں حسن تو سجدے میں آ رہا ہے. یہ چونکہ بات مولا حسن کی ہے اور بات نماز کی آگئی ہے تو ایک فکرہ ولایت علی پہ کہے بنا میں رہ ہی نہیں سکتا. تھوڑے دن پہلے کی بات, بھائی جان ایک جگہ بیٹھے تھی اور اہل سنت بھائی آگے میرے پاس. مجلس پڑھنے گیا تو وہاں ڈیرے پہ انہوں نے بٹھایا اور برادران اہل سنت آ گئے. سوال 15-20 بندے تھے اور سوال ان کا ایک ہی تھا, آخر اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں اتارا؟ کیا بات ہے, جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے میں بہت ہو. آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ وہاں تو جو بحث ہوئی. یہ چونکہ پرستار علی ہیں, انہیں 4 مصرے میں بات سمجھا دوں. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا. معاشرت علوم تو آپ پڑھاتے ہوں گے, مطالعہ پاکستان تو سارے تقریباً پڑھا ہوگا. اس میں پاکستان کے اغراض و مقاصد تو سب نے پڑھے ہوں گے, پڑھیں بس وہی اغراض و مقاصد ہیں. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا, وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا, آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے. بولو بولو سکی سردار کلندر جنت بن گئی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, میں مقروض ہوں گا نا. اللہ زمانی کا سلامت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. تمہاری دعا سے بنا ہوا ذاکر میں یہاں, یار میں نے کون سا نام پیدا کرنا ہے, لیکن بھائی نے اتنا پیارا نعرہ لگایا ہے, بات دل کر رہا ہے کہ وہی 4 مصرے پھر ریپیٹ کر دو. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, تاج توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو, مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. امام حسین تو میں سلام راضی ہو سکتا ہوں. اللہ آپ کو حصار ولایت میں ممبر پہ رسول بات بولی تو نہیں ہے. اثرنامہ کی آغوش میں صحابیوں سے بھری ہوئی مسجد, رسول تقریر کر رہے ہیں, حسن مسلسل آسمان کو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے, یعنی پلک بھی نہیں چمک رہے اور مسلسل دیکھے جا رہے ہیں. جملہ کہوں آپ کے مزاج کا, ایک بندے کو تقدیر نے تماچا مارا. شاباش شاباش, ایکسپیکٹ تھا مجھے اس جملے پہ تم ایسی بولو گے جیسے بولنے کا حق تھا. ایک بدبخت کو چاچا جی تقدیر نے بھائی جان تماچا مارا. آواز سے کہ کہتا ہے حسن نانا کا آواز سن, تقریر سن, آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ ابھی اس کمینے کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی. حسن کے بولنے سے پہلے رسول بولے حافظکم اللہ بے وجہہ, اللہ تیرے منہ کو توڑے. حسن آسمان کو نہیں دیکھ رہا, ہوا یلاحظکم اللوح المحفوظ, وہ لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے.
سیدہ کلام میں اشارے ولایت میں رکھے. حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کرنا. اچھا غلط فہمی ہوئی ہے ان مترجمین کو جنہوں نے ملاحظہ کا ترجمہ مطالعہ کر دیا. کئی جگہ یہ بھی آپ کو ترجمہ ملے گا بھی حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. نہیں، مطالعہ بھی عربی کا لفظ ہے، ملاحظہ بھی عربی کا لفظ ہے. آؤ میں دونوں میں فرق واضح کر دوں اور پھر تم آسمان کو چھو جاؤ. میں نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد اپنے ہی کسی اسٹوڈنٹ کو دے دی. تو بیٹا یہ کتاب لکھی ہے، اسے پڑھو، اس سے استفادہ حاصل کرو، اس کا مطالعہ کرو، اس سے علم بڑھاؤ. یعنی مطالعہ کیا جاتا ہے علم میں اضافہ کرنے کے لیے. شاباش، کتنے پیارے لگے ہوئے یار. بے ساختہ تیرا سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے، میں شکر گزار ہوں. اتنی مشکل بات پہ اتنا بے ساختہ بولے ہو، میں کہتا ہوں واہ. یعنی مطالعہ شاہی کیا جاتا ہے علم بڑھانے کے لیے. اب وہی کتاب میں نے اپنے استاد قبلہ اور ان سے کہا کہ قبلہ ذرا ملاحظہ تو فرمائیں. شاباش شاباش، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھیں. مثال کے طور پر دوسرے تیسرے صفحے پہ لفظ بیت لکھا ہوا تھا، انہوں نے کاٹ کے لفظ گھر کر دیا. ایک جگہ ماسٹر صاحب لفظ دل لکھا ہوا تھا، انہوں نے کاٹ کے قلب کر دیا. صدر کہوں، ایک جگہ اللہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے کاٹ کے علی لکھ دیا. ہاں امام حسین کو میں سلامت رکھے. یعنی مطالعہ کیا جاتا ہے علم بڑھانے کے لیے. 60 برج والوں ملاحظہ کیا جاتا ہے غلطی درست کرنے کے لیے. اب میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہوا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. مطالعہ علم میں اضافے کے لیے، ملاحظہ غلطی درست کرنے کے لیے. میرا ایمان ہے کہ لوح محفوظ میں کوئی غلطی نہیں تھی. رسول حسن کا اختیار بتا رہے تھے، چاہے تو لکھا ہوا مٹا دے، چاہے تو لوح نہیں بنا لے. کیا بات ہے. امام حسین کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو حساب ولایت میں رکھے. یہی حسن تھے. شام کا دربار تھا. توجہ، ایک نیا جملہ پرسوں اٹک سٹی میں ماسٹر صاحب مجلس پڑھتے ہوئے دوران ممبر فعل بدی مالک نے عطا فرمایا. بڑا ہی لطف لیا اٹک سٹی والوں نے. لیکن یہ تو میرا گھر ہے، مجھے پتا ہے وہ منظر مجھے بھول جائے گا جب میں یہ جملہ یہاں پڑھوں گا. سامنے سے ایک بندہ آیا، آواز دے کے کہتا ہے، حسن میں امیر شام کا نوکر ہوں. توجہ، مجھے پتا ہے میں کس مجمع میں کھڑا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کس وقت میں نے کون سی بات کر رہی ہوں. میں امیر شام کا نوکر ہوں. حسن آواز دے کے کہتے ہیں، تو امیر شام کا نوکر ہے، میں خود امیر صبح و شام ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین جی کا نام، جی کا نام. میں وہ ہوں جس کے حکم سے صبح بھی چلتی ہے، شام بھی چلتی ہے. دسترخوان لگایا گیا اور میرے مولا کو دعوت دی گئی. حسن دسترخوان پہ جلوہ فکر ہوئے. عمراء، وزراء، مشیر اور بھی کافی اراکین سلطنت، عمائدین سلطنت دسترخوان پہ بٹھائے گئے. کھانا بھی چنا نہیں گیا تھا. اللہ لعنت کرے عامر ابن عاص پر. ہاں وہ بندے بے شک لعنت نہ ڈالے جو حکومت کے ڈر سے زیارت عاشورہ چھوڑے بیٹھے ہیں. ہاں ان پر لعنت کرنا. یار فکرہ آ گیا ماسٹر صاحب. رسول جب معراج سے واپس آئے تھے نا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے معراج پہ سب سے عجیب چیز کون سی دیکھی؟ امام حسین باتوں سے بات نکلتی ہے، عجیب چیز یا رسول اللہ آپ نے کون سی دیکھی؟ رسول نے فرمایا بہت ساری دیکھی ہیں، ان میں سے ایک تمہیں بتاتا ہوں. ایک یہ تھی کہ عرش کی دائیں جانب اللہ نے 70,000 ملائکہ کو رکھا ہے. عرش کی بائیں جانب اللہ نے 70,000 ملائکہ کو رکھا ہے. یا رسول اللہ وہ فرشتے دائیں بائیں عرش کے کرتے کیا ہیں؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں جو دائیں والے فرشتے ہیں نا وہ مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتے ہیں. اور یا رسول اللہ بائیں جانے والے فرشتے رسول آواز دے کے کہتے ہیں ان کی عبادت سنو گے. یا رسول اللہ نمازیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. کیا روزے رکھتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. کیا رکوع کرتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. کیا دعا کرتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. کیا سجدہ کرتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. کیا تسبیح پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ عرش
عرش کی پائی جانے والے فرشتے 70 ہزار کی تعداد میں کرتے کیا ہے؟ رسول آواز دے کے کہتے جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے اور قیامت تک ان کا صرف ایک کام ہے، علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ دربار شام میں دسترخوان لگا ہوا، یہی عامر ابن عاص سامنے آیا۔ حسن ہم سے نہ الجھا کر، ہمارے سامنے نہ آیا کر، ہم سے نہ ٹکرایا کر، ہمارے پاس اتنے لشکر، اتنے تاج، اتنے تخت، اتنی سلطنت، یہ وہ اپنی ساری نمود و نمائش جب مولا حسن کے سامنے رکھی نا، حسن نے ترچھی نگاہ ڈال کے فرمایا من انتا، کون ہے تو؟ آئے آئے یار پنچایتی بندے ہو، زمیندار کر کے تعلق رکھتے ہو، جب بندہ اتنی ساری بھڑاس نکالے اور بتائے میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، سامنے والا بندہ کہے من انتا، کون ہے تو؟ انسلٹ تو فیل کرے گا بھائی۔ یہی کچھ دربار شام میں ہوا تھا، جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب حسن نے کہا نا من انتا، کون ہے تو، آواز دے کے کہتا ہے میں عامر عاص کا بیٹا۔ حسن فرماتے ذرا بلند آواز سے بتانا کون ہے تو؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ من انتا، کون ہے تو؟ تھوڑا بلند آواز سے کہتا ہے میں عامر عاص کا بیٹا۔ ایک فکرہ کہوں، یہ بار بار کون کہہ رہا ہے ذرا بلند آواز سے بتا، ذرا بلند آواز سے بتا، ذرا بلند آواز سے بتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے وادی نمل میں رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز سننے کا ہنر سلیمان بن داؤد کو عطا کیا۔ بھائی جو چیونٹی کی آواز سن سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے بلند آواز سے بتا کون ہے تو؟ من انتا، کون ہے تو؟ میں عامر عاص کا بیٹا، میں عامر عاص کا بیٹا۔ جس بندے کا ایمان ہے نہ کہ تبرے کے بغیر نہ میری نماز مکمل، نہ میری مجلس مکمل، نہ میری عزاداری مکمل، نہ میرا قرآن مکمل، نہ میرا مذہب مکمل، وہ بندہ صرف مجھے دیکھے باقی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حسن فرماتے کون ہے تو؟ آواز دے کے کہتا ہے میں عامر عاص کا بیٹا۔ حسن آواز دے کے کہتے تو اسی عاص کا بیٹا ہے نا جس نے میرے نانا کو ابتری کا تانا دیا تھا۔ شاباش، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا، سنی ہو تو سنی رہو، شیعہ ہو تو شیعہ رہو، دونوں کتابوں کا میں ضامن۔ یہ یہاں سے ممبر چھوڑ کے کم از کم 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے میں نے گھر پہنچ ہی جانا ہے۔ واٹس ایپ سکرین شاٹ کتاب کا نہ سینڈ کروں، جو چھوٹے کی سزا وہ میری، جو بندہ آواز بچا کے گھر لے جائے پھر وہ جانے اور حسین کی ماں جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حسن فرماتا تو اسی عاص کا بیٹا ہے نا جس نے میرے نانا کو ابتری کا تانا دیا تھا۔ شوخی مار کے کہتا ہے ہاں ہاں حسن میں اسی عاص کا بیٹا ہوں۔ حسن جلال میں آ کے کہتے ہیں اسی عاص کے لیے تو اللہ نے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرَ کا تعزیانہ مارا ہے۔ اسی عاص کو تو اللہ نے کہا ہے جو محمد تجھے ابتر کہے اس کی اولاد نہیں، اس کی تو اولاد نہیں تھی، تو کس عاص کا بیٹا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ واہ واہ، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ 3 سال پیچھے پڑے ہوئے محرم کی یاد تازہ ہو گئی، کیا معیار سماعت ہے یار۔ سیدہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، مقصریت کے شاہ سے مولا تمہیں محفوظ فرمائے۔ اس کی تو اولاد نہیں، تو کس عاص کا بیٹا؟ بس جلدی جلدی ایک فضائل کا اور صدر اور نوکری تمام، کافی ہو گیا بھائی جان۔ حج کا موسم تھا اور جوڑی حج پہ گئی ہوئی تھی، نہیں پہنچے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جوڑی کون سی؟ جو رسول کے ایک زانوں پہ بیٹھتا تھا، دوسرا دوسرے زانوں پہ بیٹھتا تھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے تو جب رسول کندھوں پہ بٹھاتے تھے تو ایک زلف رسالت حسن کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یعنی علی و بطول کی جوڑی، حج کا موسم تھا اور دونوں شہزادے حج پہ آئے ہوئے تھے۔ آمنے سامنے دونوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، ایک کا خیمہ کعبہ کے دائیں جانب،
دوسرے بھائی کا خیمہ کعبہ کے بائیں جانب. جملہ پھر میرے اپنے مزاج کا آ گیا، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہر جگہ یہ بھی جملہ کہنے والا نہیں ہے ماسٹر صاحب، لیکن اتنا پیارا عقیدہ سیدہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور میں فخر سے ہر ممبر پہ کہا کرتا ہوں 60 برج والا وہ گاؤں ہے جہاں مجھے آج تک کوئی مقصر نظر نہیں آیا. اللہ کرے تمہیں رہتی دنیا تک مولا تمہارا ذوق مودت ایسا ہی ہمیشہ سلامت تا قیامت رکھے. اب جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے، ادھر بڑے بھائی کا خیمہ ادھر چھوٹے بھائی کا خیمہ، تو قرآن کی تفسیر مجھے نظر آ گئی، رب المشرقین و رب المغربین. ایک طرف مشرقین کا رب تھا، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک طرف مشرقین کا رب تھا، ایک طرف مغربین کا رب تھا. بہرحال یہ رب المشرقین والمغربین پہ ایک علیحدہ میری مجلس ہے، وہ کبھی مولا نے چاہا تو پھر اس کی ڈیٹیل کریں گے. ابھی مجھے اپنے موضوع کو نبھانا ہے. ایک عربی بدو، یعنی ایک تو شہری ہوتے ہیں نا، جو شہر میں رہتے ہیں انہیں عربی کہتے ہیں، عرب کے رہنے والے، اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں عربی بدو کہتے ہیں. مکار میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. عربی بدو، اور ذہن میں رکھنا کہ اس نے اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے حسن مولا کی زیارت کی نہیں ہوئی تھی. بس کوئی نور ولایت کا نور اس کے دل پر پہنچا نا، تو سفر کرتا کرتا حج پر آ گیا. پتا چلا کہ دونوں بھائیوں کا خیمہ لگا ہوا ہے. پہلے بڑے بھائی کے خیمے میں گیا، پھر چھوٹے بھائی کے خیمے میں گیا. چونکہ موضوع میرا مولا حسن ہے تو میں ایک بھائی کا تعارف سنا کے تو آگے گزر جاؤں گا. بڑے بھائی کے خیمے کی جانب بڑھا، اور خیمے کے دروازے پہ جب دیکھا نا تو صحابہ کے جھرمٹ میں حسن موجود تھے. جملہ بدل دو، حسن بندوں کے درمیان ایسے تھے جیسے معبود بیٹھا ہے. آئے آئے امام حسین کو میں سلام ہوں. اچھا اب ذہن میں رکھنا، ابھی اس نے بظاہر مولا کو دیکھا نہیں ہوا تھا، ابھی اس نے پوچھنا ہے، سوال کرنے جا رہا ہے کہ تم میں سے حسن کون ہے. بس اسی انداز کو دیکھنا اور اس کی معرفت دیکھنا کہ ابھی اس نے دیکھا نہیں تھا، اور معرفت کس معیار کی ہے. آواز دے کے کہتا ہے ایکم بحر النداء، ایکم حجت اللہ علی الورا، ایکم تحفۃ الملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، ایکم قام مقام علی المرتضی، ایکم مخرج النیاق من صخرۃ السماء. اگر اتنا ہی میرے مجمع نے سنبھال لیا تو مجلس مکمل ہو جائے گی. آواز دے کے کہتا ہے کون ہے تم میں سے جو سخاوت کا سمندر ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. بس جلدی جلدی ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا. ایکم بحر النداء، کون ہے تم میں سے جو سخاوت کا سمندر ہے. ایکم حجت اللہ علی الورا، کون ہے تم میں سے جو پوری خدائی پر اللہ کی حجت ہے. آگے جا کے کہتا ہے ایکم تحفۃ الملیک العرش الی محمد المصطفیٰ. جملہ یہ ہے، اگر میں نے پہنچا دیا تو آواز دے کے کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کی طرف سے محمد پہ تحفہ بن کے اترا. کیا بات ہے کیا بات ہے، جو حسن مولا سننے آئے ہیں. سیدہ کلا تمہیں سلامت رکھے. بھائی جانے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ راہ میں پڑے ہوئے پتھر نہیں جو اٹھا کے میں ممبر سے دیے جا رہا ہوں. اللہ جانے میں نے کتنی مناجاتیں سیدہ کی بارگاہ میں پڑھی ہوں گی جو یہ خزانے میرے سامنے آئے ہیں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ایکم بحر النداء، ایکم حجت اللہ علی الورا، ایکم تحفۃ الملیک العرش الی محمد المصطفیٰ، ایکم قام مقام علی المرتضیٰ. کون ہے تم میں سے جو علی کی جگہ بیٹھنے کا حق رکھتا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا علی کی جگہ بیٹھنے کے لیے کیا مظلم حسن ہونا چاہیے. صدر بھی جو سر سے گزر گئی ہے. اگلا فکرہ جس کے لیے میں نے اب تک کی تکلیف سما دی ہے، ایکم مخرج النیاق من صخرۃ السماء. کون ہے تم میں سے جس نے پہاڑ کی چٹان میں سے 80 اونٹنیوں کو برآمد کیا. جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں اللہ تو بھائی سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے، چپ کرتے بڑے سلطان لگ رہے ہو. امام حسین تو نمسنا رکھے. بھائی چپ مجمع میں مجھے نہیں پڑھنا آتا، ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہوتا ہے. اب فکرہ کہوں گا ڈائریکٹ آپ کو دیکھوں گا اور سب سے زیادہ آپ بولیں گے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ایکم مخرج النیاق من صخرۃ السماء.
کون ہے تم میں سے جس نے چٹان کو پھاڑ کے اونٹنیوں کو نکالا؟ یہ نصر کو بات سمجھانے کے لیے رسول کا دور تھا. ابو سمسام ابسی ایک بندے کا نام، اس نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. 2 سال رسول کی خدمت میں رہا. 2 سال گزارنے کے بعد قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا اسلام بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا. تھک گئے ہو تو گھر دی گل ہے. فضائل میں کافی پڑھ گیا ہوں، دل ہے کہ جملہ میں سنا لوں، اگر کافی ہو گیا تو بتا دو، اشارہ کر دو میں جاؤں. امام حسین ورنہ تحفہ میں وہ دینے جا رہا ہوں بھی آسمان بھی قیمت میں جاؤ تو قیمت قبول نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. ابو سمسام ابسی رسول کے ہاتھ میں بیعت کی، 2 سال رسول کی خدمت میں رہا. آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ اسلام بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا. ایمان نام ہے علی کا، مولا ایمان بھی دیکھ لیا، اجازت ہے میں اب جاؤں اپنے قبیلے کو تبلیغ اسلام کروں؟ سرکار فرماتے اچھا جاؤ اللہ کے حوالے. چند قدم چلا، دروازے سے واپس مڑا. سرکار اگر میں سارا قبیلہ مومن کر لوں، کیا کہنے جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں مولا اگر میں سارا قبیلہ مومن کر لوں تو انعام کیا ملے گا؟ سرکار زیر لب مسکرائے، آوازی ابو سمسام میرے قریب آ، میں انعام تمہیں دینے جا رہا ہوں. کیا اگر تو سارا قبیلہ مومن کر لے گا نا تو یاد رکھ مجھ محمد کا وعدہ، میں تمہیں 80 اونٹنیاں دوں گا. عام اونٹنی نہیں ہوگی، ہر اونٹنی کی سرخ آنکھیں ہوں گی، سفید پیٹ ہوگا، 2 کوہانے ہوں گی، سرخ رنگ کا بدن ہوگا اور خالی نہیں ہوگی، عنبر و کستوری کے خزانے لدے ہوئے ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آئندہ سال تک فکر یاد نہ رہے میں نے بیوی سے خیرات نہیں مانگی. اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا آپ کا کہنا حق، لیکن آپ خود ہی فرماتے ہیں موت پر حق ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. میرے منہ میں خاک، اگر 2 سال واپس آنے سے پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں تو پھر میرا وعدہ کون پورا کرے گا؟ سرکار فرماتے جو میرے بعد منبر پہ ہوگا، بولو نا یار، بولو نا یار. امام حسین کو میں سلام رکھے. اچھا سرکار نصیب دشمنہ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، لیکن چاہتا ہوں کوئی رسید تو مجھے لکھ دے تاکہ بعد میں جو ممبر پہ بیٹھا ہوں اسے ثبوت دکھا سکوں. رسول نے فرمایا میں لکھ دیتا ہوں 80 اونٹنیاں، سرخ آنکھیں، سیاہ پشم، سفید پیٹ، 2 کوہانے، عنبر و کستوری کے وزن لدے ہوئے اور سونے چاندی سے جڑی ہوئی بہاریں. یہ لکھ کر مہر رسالت لگا دی، دستخط فرما دیے، آنکھوں پہ رسید لگاتے ہوئے قدموں پہ بوسہ دے کے اجازت چاہی. 2 سال بعد پورا قبیلہ علی ولی اللہ کے حصار میں رکھ کر یہ دوبارہ مدینے میں داخل ہوا. پتہ چلا رسول دنیا سے جا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا. ذہن میں بات آئی، رسول نے فرمایا تھا جو میرے بعد منبر پہ ہوگا، اور بولے اور آج میں بولنے کا حق ہے، جو میرے بعد منبر پہ ہوگا اس سے رسول کا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب آیا مسجد میں، سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، خراب نے سمجھ رہتا ہے یہاں پہ لائیو مجلس کرتی پڑی ہے کہ میں گھر جانا ہے، جیل چ نہیں جانا. امام حسین کا واسطہ رکھے. صاحب بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ. سرکار وہ آپ رسول کے جانشین ہیں؟ جملہ کہوں آپ رسول کے جانشین ہیں؟ آواز دے کے کہتا ہے لوگوں نے بنایا تو مجھے ہی ہے. ٹیکنیکل جواب ہے، ٹیکنیکل جواب، لوگوں نے بنایا تو مجھے ہی ہے. اچھا سرکار رسول کا ایک وعدہ تھا، کیا یہ پرچی دیکھ لیں، رسول کے دستخط ہے، مہر ہے. اب انداز دیکھیے گا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، 80 اونٹنیاں، سرخ آنکھیں، سیاہ پشم، سفید پیٹ، 2 کوہانے، خالی ہاتھ نہیں، عنبر و کستوری کے وزن لدے ہوئے. اور نہیں بھائی یہ اس دنیا میں نہیں ملنے کی. پرچی پکڑ کے جیب میں ڈال کے کہتا ہے ملے یا نہ ملے بات کی بات ہے، مجھے یہ پتہ لگ گیا تو وہ نہیں ہے. بولو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اونٹنیاں ملے یا نہ
مسجد سے باہر نکلا. 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آ تجھے نبوت کے مزاج کے پاس لے چلو. ماشاء صاحب کا مجمع تھک گیا ہے تے فضائل میں پڑھنا ہے. شاباش اللہ تمہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. میرا مستقبل ہو امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بیٹا تم بولو گے تو میرا مان بڑھے گا نا. میرا مان ہو غرور ہو. اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے. باہر نکلا سلمان آواز دے کے کہتا ہے آؤ نبوت کے مزاج کے پاس سے. سلمان نے کلائی میں ہاتھ ڈالا. علی سردار کے دروازے پہ دستک دی. توجہ جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سارت ہے. دستک دی. نام نہیں بتایا کہ میں سلمان ہوں, نہ ہی ابو سمسام کا نام بتایا. دستک دی. اندر سے آواز آئی سلمان ابو سمسام آ گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو میں سلامت رکھا. علی سردار باہر نکلے. قدموں پہ دونوں نے ہاتھ رکھا. پرچی پیش کی گئی. 80 اونٹنیاں وہ جو رسول نے تحریر لکھی ہوئی تھی. علی فرماتے سلمان مسجد نبوی میں چلا جا, وہاں اعلان کر جس نے محمد کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا دیکھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر آ جائے. جو بندہ حسن سننے آیا ہے وہ دیکھے میرا بالکل فنشنگ ٹچ ہے. اللہ تمہیں جی کر جس نے محمد کا کیا ہوا وعدہ. شادی تھکتے نہیں گئے, میں ہونٹ توڑے کو دعا لینی ہے. جس نے مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوتے دیکھنا ہے وہ مدینے سے باہر آ جائے. بس اضطرابی کیفیت, مضطرب انتظار, دھڑکتے ہوئے دل, ٹوٹتی ہوئی سانسیں, لڑکتی ہوئی نبضیں, پورا مدینہ وقت سحر فجر کے بعد مدینے سے باہر, دل دھرنے کی جا نہیں. ابو سمسام ابسی سامنے کھڑا ہے. دائیں حسن ہے مولا کے, بائیں حسین ہے. ایک ہاتھ حسن کے سر پہ, ایک ہاتھ حسین کے سر پہ. اب چونکہ موضوع مولا حسن ہے, علی آواز دے کے کہتے ہیں ابو سمسام مدینے والوں کے سامنے ذرا بلند آواز سے بتا وعدہ میں پورا کروں یا حسن. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو میں سلامت رکھے, امام حسین کو میں سلامت رکھے. علی بادشاہ نے پرچی ہاتھ میں لی. حسن بیٹا وہ سامنے چٹان ہے. جی بابا حکم. سرکار فرماتے جا پیر کی ٹھوکر مار. اب تو معیار سماعت کا پتہ لگے گا نا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. جا پیر کی ٹھوکر مار. اچھا بابا حکم. چٹان پھٹے گی. بابا حکم. اندر سے ایک مہار برآمد ہوگی. میرا لان بس کرنا یہ ہے, مہار کا سرا لے کے ابو سمسام کے ہاتھ پہ رکھ دینا ہے. بس کام ختم, اور پھر پورا مدینہ محمد کا وعدہ دیکھے گا. اب حسن بابا کا حکم خدا سمجھ کے چلے, چٹان کے قریب آئے. اب میں دیکھوں گا کہ شہپر مودت آگے بھی اڑان بھر سکتے ہیں یا بس یہی دم توڑ دو گے. حسن نے بابا کے حکم کے مطابق چٹان پہ پیر کی ٹھوکر ماری. شادی چٹان ایسے پھٹ گئی جیسے کعبہ کی دیوار پھٹی تھی. آئے 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 آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مضمون سازی بھی مولا عطا کرتے ہیں نا, بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. دیوار جیسے کعبہ کی پھٹی تھی ویسے چٹان پھٹ گئی. اندر سے مہار برآمد ہوئی. حسن نے مہار کا سینہ پکڑا. ابو سمسام سے کہا ہاتھ آگے کر. جملہ پھر میرے مزاج کا ہے, زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا. ابو سمسام ہاتھ آگے کر. مہار اللہ کے ہاتھ نے بندے کے ہاتھ پہ رکھ دی. ہائے ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بس میں نتیجہ دوں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. جو ہی مہار رکھی نا, سونے چاندی سے مرصع ہیرے جواہرات لگے ہوئے مہار پہ. حسن فرماتے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. آئے آئے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. کم صرف تھا نا, میرے جیسا کم صرف تھا. آواز سے کہتا ہے مولا پھر مجھے کیسے پتا چلے گا 70 اونٹنیاں 80 اونٹنیاں باہر آ گئی. سرکار فرماتے گلے کی گھنٹی بتائے گی. جو ہی اونٹنی پہاڑ سے باہر آئے گی ایک ٹلی کھڑکے گی. تم ٹلیاں گنتے جانا.
ٹلی کہتے ہیں نا, تمہاری زبان میں ٹلی کہتے ہیں نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جو چپ ہو, سال نبی نے 1 اونٹنی دی تھی, حسن نے 80 دی ہے. امام حسین تمہیں سلام. نا جملہ تو میں آگے کا کہنے جا رہا ہوں. بس مہار لے کے یہ چلنے لگا, پیچھے سے 1 ٹلی کھڑکی. کہتا ہے 1 آ گئی, دوسری آ گئی, تیسری آ گئی, چوتھی آ گئی. جو ہی 80ویں ٹلی کی آواز سنی, چھت سے پیچھے مڑ کے دیکھا, کتار اونٹنیوں کی لگی کھڑی تھی. حسن فرماتے جاؤ کم صرف, اگر تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا قیامت تک اونٹنیاں آتی رہتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں سارا بات ہے. جیو 25 حج پا پیادا, بس ختم ہوگی بات. ننگے پیر پیدل میرے امام نے کیے. سواری پاس ہوتی تھی لیکن حسن پیدل چلتے تھے. کسی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ سواری ہوتے ہوئے بھی پیدل؟ آواز اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کے جاتے شرم آتی ہے. 25 حج کیے ہیں میرے امام نے, اور 25 سفروں میں 1 تازیانہ بھی کسی سواری کو نہیں مارا. شیعہ سنی دوستو, اب تم سے سوال ہے, جسے سواری کا اتنا خیال تھا اسے مسلمانوں نے 72 مرتبہ زہر دی ہے. عظم اللہ اجورکم, تقبل اللہ اجورکم. یہاں ہونا ہے جنازہ برآمد, اور جنازہ وہ جو 1 بار نہیں 2 دفعہ نکلا ہے. ایک جنازہ وہ تھا جو بہنوں نے تیار کر کے بھیجا, رونے والوں. ایک جنازہ وہ تھا جو امت نے واپس بھیجا تھا. دونوں میں فرق پڑا تھا, میں آگے چل کے بتاؤں گا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. آج بطول کے گھر میں 1 جنازہ نہیں 2 جنازے ہیں. کبھی بابا کو روتی ہے, کبھی مسموم بیٹے کو روتی ہے. یہاں جنازہ اٹھنے, اور ساکھ برج والوں میرا ایک جملہ یاد رکھنا, جہاں جنازہ اٹھنا ہونا وہاں ہو سکتا ہے سارے بندے نہ بھی رو سکے. بشر ہے نا, تکمیل تو جاتی ہے. مسلسل رو گیا حسین کو سجاد, میری مسلح پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. مسلسل رو گئی علی کی بیٹیاں. جنازہ جب آئے سارے بندے نہ رو سکیں تو منت کر رہا ہوں, آوازیں بلند کرنا, ہائے کی صدا بلند کرنا. جیسے تمہارے آنسو سیدہ کو پسند ہیں ویسے تمہاری آوازیں بھی بڑی پسند ہیں. صدائیں اتنی بلند کرنا, محلے دار انجمن سے پوچھیں آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا. جب سوال ہوگا نا ماسٹر صاحب سے, چودھری شاہ زمان سے, 60 برج والے عزاداروں سے کہ آپ کے گھر کل کون مرا تھا, آپ سارے یقیناً رو رو کے کہیں گے ہمارے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا, رسول کے امیر بیٹے کا جنازہ تھا. بس آنکھیں تیار ہو گئی ہیں, سینے تیار ہو گئے ہیں, ماتم کرنا ہے. جنازے میں ماتم ترتیب سے نہیں ہوتا, جہاں ہاتھ پڑ جائے پھر وہی ماتم ہوتا ہے. زانوں پہ آئے ہاتھ تو ماتم کرنا ہے, سینے پہ آئے تو ماتم کرنا ہے, سر پہ آئے تو ماتم کرنا ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. رسول شام نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا, جو تیرے دربار میں سب سے سنگین ترین زہر ہے نا, آئے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. سنگین ترین زہر جسے زہر ہلال کہتے ہیں. 60 برج والوں گنہگار آنکھوں سے مقتل کی کتاب میں یہ فکرہ دیکھا ہے.
پتہ نہیں کتنے آنسو سیدہ نے گریے میں عطا فرمائے. چاہتا ہوں تمہاری عبادت بھی اس میں بھی حصہ پڑ جائے. سیدو غیر سیدو یہ زہر الہ وہ سنگین زہر ہے جسے دی جائے وصیت کا موقع نہیں دیتی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. وصیت کا موقع نہیں دیتی. کمینے نے خط لکھا سنگین ترین زہر الہ بھجوا. جوابی خط آیا بتا تو صحیح جسے دینا ہے اس کا جرم کیا ہے. جملہ یہی ماتم کا ہے اگر تو سن گیا تو بتا تو صحیح اس کا جرم کیا ہے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے. کمینے نے پھر جوابی خط لکھا اس کا صرف ایک جرم ہے وہ بطول کا بیٹا ہے. عظم اللہ کتنے پیارے لگتے ہیں ماتمی. آپ ماتم کرتے ہو صدقے 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 ایسے تو کوئی اپنے جنازے میں نہیں روتا یار جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو. اس کا صرف ایک جرم ہے وہ بطول کا بیٹا ہے. ماسٹر صاحب 24 سفر سے مولا حسن کے جنازے برآمد کروانے لگا ہوں لیکن سوچ میں پڑ جاتا ہوں یہ جملہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں. سیدو غیر سیدو سارا دن کا روزے دار امام جودہ بنت اسس کے گھر آیا. ملونہ عورت نے شربت میں وہ زہر ملائی مولا کے سامنے جام کیا. جملہ سنو گے رونے والوں ملک میں برداشت نہیں ہوا یہ جملہ. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. حسن نے ملونہ کی جانب دے کے کہا میرے قاسم کا سین تو دیکھا ہوتا ہے. مرحبا 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 مرحبا. اور ظالمہ عورت بتا تو صحیح میں تیرا اچھا امام نہیں تھا. کمینی آواز دے کے کہتی ہے مولا سارا دن کا روزے دار ہے شربت پینا پیاس سے جہاں بلند ہے یہ تیرے لیے شربت بنا کے لے آئی ہوں. رونے والوں آسمان کو دیکھ کے میرے مولا کی آواز رضن بقضائہی و تسلیما لامرہ. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. سیدو غیر سیدو ایک گھونٹ میرے مولا نے دیا جہاں جہاں سے شربت گزرتا گیا جگر امام کا پھٹتا گیا. جملہ سنو گے سنی بھائی کہتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہو. آؤ میں تمہیں وجہ ماتم کی بتاؤں. رونے والوں ہاتھ میرے امام کا کانپا شربت کا جام زمین پہ گرا. اور سیدو غیر سیدو جہاں جہاں سے شربت گزرتا گیا زمین ٹکڑوں میں بٹتی گئی. اب میرا سوال ہے 60 برج والوں سے جسے زمین برداشت نہ کر سکی اللہ جانے نفیس کے جگر پہ کیا اثر ہے. مرحبا 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 مرحبا. ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. ہر ہاتھ مجھے سر پہ دکھائی دینا چاہیے. اللہ تیرا ماتم قبول. بسم اللہ بسم اللہ. میرے بانیوں کی سال کی محنت ہے چاہتا ہوں یادگار ذکر ہو جائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو خیر سیدو زہر مل گئی. دیواروں کے سہارے لیتا لیتا میرا امیر امام نانا کی قبر پہ آیا. نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کہتا ہے نانا 72ویں مرتبہ زہر مل گئی. زہر مل گئی ہے. نانا پوچھنے یہ آیا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آؤں قبر کی جگہ ملے گی. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. جسے بطول کے گھر کے اجڑنے کا دکھ ہے کتنی پیاری ہائے کی ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. مجلس کے روحانیت بتا رہی ہے مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہیں. سیدہ تیرا ماتم قبول فرمائے. نانا قبر کی جگہ ملے گی. رسول کی آواز آئی میرا لال قبر پوچھتا ہے نانا کی گود حاضر ہے. امت آنے دے تو بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بس یہ اجازت لی نانا سے. جانتے ہو تھوڑے فاصلے پہ دکھے پہلو والی ماں کی قبر ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چند قدم امیر امام چلا. رونے والوں جو ہی ماں کی قبر پہ نگاہ پڑی نا بیٹھتے بیٹھتے حسن زمین پہ بیٹھ گئے. یہ جملہ اللہ درجات بلند کرے. بابا سید صابر شاہ مرحوم کے ماسٹر صاحب کربلا گام شاہ میں مولا حسن کی شہادت پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ فکرہ دیا تھا اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو عطا فرمائے. حسن نانا کی قبر پہ چل کے آیا تھا لیکن ماں کی قبر پہ ایسے آیا جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا. مرحبا مرحبا. بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو اپنی ماتم نہ کر سکے. صدقے صدقے صدقے. اللہ
تمہیں ماں جی کرا ایسے تو کوئی اپنے جنازے میں نہیں ہوتا جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا تھا اور رونے والوں ماں کی قبر سے جیسے بچے ماں کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں ویسے حسن ماں کی قبر کے ساتھ لیٹے بڑے حوصلے سے بڑی تسلی سے مصائب سن اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے ایک ہاتھ ماں کی قبر کے تعویذ پہ رکھا سینہ ماں کی قبر کے ساتھ مس کیا آواز دے کے کہتا ہے اماں زہر مل گئی ہے اماں نانا کے پاس گیا تھا اماں نانا سے سوال کیا ہے وہی تجھ سے سوال کرتا ہوں کچھ دیر بعد آؤں قبر کی جگہ دو گی بطول کی قبر میں رونے والوں زلزلہ آ گیا آواز آئی ماں کا مشورہ مانے تو سیدھا میری طرف آ جانا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے قبر سیدہ سے آواز آئی بہنوں کو تیر کھینچنا نہیں آتے یہ نہ ہو مرنے کے بعد امت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے بس میں منزل کے قریب آ گیا ماں سے اجازت لی دیواروں کے سہارے لیتا 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 میرا امیر امام اپنی حویلی کے دروازے پہ آیا اب نقشہ ذہن میں بٹھاؤ گے تو ماتم عطا ہو جائے گا ایک دفعہ ہر عددار ماتمی نیاز حسین مجھے دیکھے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے دو کیفیتیں ہوتی ہیں جسے زہر مل جائے ایک تو اسے پیاس بڑی لگتی ہے ایک وہ تڑپتا ایسے ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے اور سید و غیر سکے تو دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے رونے والوں زہر کا اثر اتنا تھا رخسارہ میرے امام کا دروازے پہ آ گیا اور سید و غیر سید و آہستہ آہستہ حسن آواز دینے لگا یہ تھا دروازے کا منظر اندر کیا منظر تھا جناب فرما جناب قاسم کو پہلو میں لٹا کے پیار میں مصروف کی یا اچانک ذہن میں جناب سیدہ کی آواز فرما لال ایسے پیارے ہوتے ہیں اب در ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں اور لال ایسے پیارے ہوتے ہیں جیسے تمہیں قاسم پیارا ہے آواز اپنا پہلو میں سنائے بیٹھی ہو میرا دروازے پہ کھڑا ہے اور رونے والا بی بی ایسے آئی جیسے نشے میں پانی آتا ہے جملہ سنو گے رونے والوں منظر سے میرا رخسارہ میرے ایمان کا دروازے پہ ہے یا سیدہ میرا ماتم قبول کرنا رونے والا جناب فرمان دروازہ کھولا یا بی بی کے سامنے منہ کے بل امیر زمین میں گر پڑا آواز جلدی کر مجھے بستر بنا دے مجھے زہر کھا کے بسم اللہ آج پکڑا میرے بھائی کے اور منہ پہ ماتم کرنے والے اللہ تیری زندگی سلامت رکھے یہی حق بنتا تھا غریبوں کا ماتم کرنے کا آواز بستر بنا دے مجھے زہر کھا گیا ہے اور سیدو غیر سیدو ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے جملے سنو گے تیرا منہ کا ماتم دیکھ کے میں ڈر گیا ہوں میں صدر کیسے پڑھوں تیری حالت غیر ہو گئی ہے لیکن مر بھی جاؤں تو فکرہ پڑھوں گا یہ قرآن سر پہ رکھ کے ماسک صاحب میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں شام کی ملکہ چودھری شاہ زمان فرماتی ہے جس دن حسن کو زہر ملا تھا نا ہمارے گھر کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا جو خون میں تر نہ ہو گیا ہو ایک بھیگتا دوسرا آگے آتا دوسرا بھیگ بسم اللہ اللہ تعالیٰ ماتم جھگڑا کوئی کپڑا ایسا نہیں تھا جو حسن کے خون میں تر نہ ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے سیدو غیر سیدو بس میں زیادہ تیری محبت کا امتحان نہیں لینا چاہ رہا مضمون بڑا لمبا ہے تیرا ماحول ایسا ہو گیا نہ تو سارا سن سکتا ہے نہ سارا میں پڑھ سکتا ہوں بس ایک جملہ کہتا ہوں اچانک میری امام کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی یا سیدہ میرا پرشا قبول فرما بند ہوتی ہوتی آنکھیں اچانک حسن نے پھر کھولی اور سارے رشتہ داروں کے چہرے دیکھے دائیں بہنیں کھڑی تھی بائیں سارے بھائی کھڑے تھے اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے جملہ نہیں میں موت پڑھنے جانا ہوں للہ مجھے معاف کر دینا جگر دکھے گا لیکن شہادت تابوت کی برآمدی ہے میں چھپا نہیں سکتا اچانک حسن کی آواز حسین سارے آئے ہو میرا غازی نہیں آیا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے حسین کی آواز باہر دہلیز تار پہ سار دیواروں سے ٹکراتا ہے آواز دے کے کہتا کیسے آؤں اندر علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہیں میں کہتا مولا آج بھائی کا جنازہ ہے آج تطہیر کا پردہ ہے آج حسن کے جنازے پہ بہنوں کے بال برداشت نہیں ہوئے اللہ جانے تیرے دل پہ کیا گزری
تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، بھائی بیٹا سمجھو تمہاری مرضی، میرا گھر ہے، لیکن حائز جملے پہ واجب سمجھ کے کرنا. رونے والوں اچانک حسن کی آنکھیں بند ہو گئی، صحن تطہیر میں بہنوں کی آواز آ رہی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور رونے والوں آسمان سے صدا آئی، قاسم یتیم ہو گیا، بطول کے بال کھل گئے، اور بطول کا صحن اجھے. بسم اللہ، سیدنا